بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا ہنر سکھلایا. مسلمانوں حیران ہو جاؤ، تم پیدائشی مسلمان ہو اس لیے نہیں جانتے ہو کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت مذہب اسلام. یہ وہ دین ہے کہ جس نے تمہیں پیشاب و پخانہ کرنے کا طریقہ سکھلایا، تمہیں سونے اور جاگنے کا ہنر بتلایا، تمہیں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا، اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کا، اپنے والدین کے ساتھ رہنے کا اسلوب تمہیں سکھلایا. دنیاوی زندگی میں کیسے زندگی گزارو گے، کیسے تم جیو گے، ہر معاملات کو مذہب اسلام نے کھول کھول کر بیان کر دیا. اور قربان جاؤ اس ذات پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے نبیوں کا امام بنایا اور ہمارا امام بنایا، ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر، ہمارا ہادی بنایا، کہ اس نے دنیا کی تمام چیزیں کھول کر رکھ دی. آج میں بات کروں گا جس موضوع پر، وہ موضوع ہے کیا تجارت عبادت ہے. بہت سارے لوگ تاجر ہوں گے. آج یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بھی ہے اور تاجر بھی. دیکھو میں خود بھی تاجر ہوں، اللہ رب العالمین نے موقع دیا، دین کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ میں تاجر ہوں. تو یہ بتلاؤں کہ تجارت عبادت ہے یا نہیں. اگر تجارت کرتے وقت ہم کسی کا حق مار لیں، بےمانی کر لیں، چوری کر لیں، ڈاکہ ڈال لیں، جھوٹ بولیں، ناپ و تول میں کمی کریں تو گناہ ملے گا یا نہیں؟ ملے گا نا. تو اگر ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم چوری نہ کریں، ہم بےمانی نہ کریں، ہم ڈاکہ نہ ڈالیں، ہم ناپ و تول میں کمی نہ کریں، ہم ایمانداری سے اگر تجارت کریں تو کیا اس تجارت میں اللہ رب العالمین ہمیں نیکی دے گا کہ نہیں؟ دے گا نا. اسی لیے تجارت یہ عبادت ہے. ہم نے تجارت کو صرف تجارت سمجھ لیا، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس تجارت اس لیے کریں
کہ دنیا میں زندگی گزاریں، اچھی گاڑی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، بیوی کو تھوڑے زیورات مل جائیں، بچے خوشحالی سے زندگی گزاریں، ہمارا کیا ہوگا کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ہم قبر میں جانے کے بعد حساب و کتاب کس طرح دیں گے اس کا ہمیں خیال نہیں۔ دیکھو مذہب اسلام نے ابھارا ہے مسلمانوں کہ تم سب تاجر بنو، اگر مجبوری ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، مجبوری ہے، جاب کرو، جاب کر سکتے ہو، کرنا چاہیے، بہتر چیز ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر طاقت دے دے، ہنر دے دے، پیسہ دے دے تو تجارت کرو۔ تجارت یہ بہت برکت والی چیز ہے۔ اب تجارت کیوں کرنی چاہیے؟ تجارت کے علاوہ کوئی اور کام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس میں اپنی روزیاں تلاش کرو۔ روزی نوکری کر کے بھی مل سکتی ہے اور تجارت کر کے بھی مل سکتی ہے، لیکن تجارت میں برکت ہے، اس لیے سب کو تجارت کرنا چاہیے، تاجر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز پوری کرو اور اس کے بعد اس روئے زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں گوشت بنواتے ہیں، کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ نماز ختم کرو اور دنیا میں پھیل کر میرے فضل کو تلاش کرو اور حاصل کرو؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ نہیں غور کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہیں۔ ہم اگر تاجر ہیں تو ایسے تاجر ہیں کہ ہمیں ہماری تجارت سے اتنا ہی مطلب ہے جس سے ہمارے گھر والوں کا پیٹ پل جائے۔ ہمیں ایسی تجارت سے مطلب نہیں ہے جس تجارت میں برکت ہوگی۔ خاص کر کے شہر ممبئی کے لوگ یا اس کے مضافات کے لوگ، ان کی صبح کب ہوتی ہے؟ 10 بجے کے بعد۔ برکت کے فرشتے کب آتے ہیں؟ فجر کے بعد۔ روزی دینے والے فرشتے کب آتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد۔ ہماری صبح ہوتی ہے 10 بجے کے بعد۔ پھر تجارت میں برکت کیسے؟ سب روتے رہتے ہیں، تجارت اچھی نہیں چل رہی ہے، ٹپ چل رہی ہے، بہت پریشان حال ہو، سب روتے رہتے ہیں۔ تنگی آ جاتی ہے تو نہیں جانتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ کون سی دعا؟ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائی تھی۔ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلائی الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ ایک صحابی بہت پریشان تھے، مسجد میں بلا وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا میرے ساتھی نماز کا وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگی نے آ گھیرا، قرض دار ہو گیا ہوں لوگوں کا، ڈرتا اور چھپتا ہوں، بھاگتا ہوں لوگوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھی ایسی دعا سکھلاتا ہوں کہ اگر تم اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگتے رہو گے، اللہ تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی۔ ہمیں دعاؤں سے مطلب نہیں ہے کیونکہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے تاجر کون سے؟ کن کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے حضور وہ بہت دیر تک صحابہ کرام میں حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوئے؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا بات ہے آپ کی تجارت اتنی بلندی پر ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا دو چیزیں میں اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھتا ہوں. ایک، پہلی چیز میری کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹتی ہے، میں پہلے صف کا نمازی ہوں. اور اس بات پر دلالت کرتی ہے وہ بات کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا تھا تو ان کی جگہ پر امامت کرنے کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ پہلے صف کے نمازی تھے. اور انہوں نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس لیے یہ بات انسان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر وہ تاجر ہے، اچھا تاجر ہے اور اس کو اچھی تجارت چاہیے تو اس کا اللہ کے حضور آ کر سجدہ کرنا ضروری. اور جو شخص تجارت کرنا چاہتا ہے اور بڑی تجارت کرنا چاہتا ہے، چھوٹی موٹی تجارت کی بات نہیں کرتا، جو چٹپٹیا تجارت کرتے ہیں لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی، ان کی بات نہیں کرتا. جو اربوں میں کھیلنا چاہتا ہے، یہ بات آزمائی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، جن کو اربوں کا ٹرن اوور کرنا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجارت میں کبھی جھوٹ نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں. اور بتلاؤں کہ تجارت ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کہا کہ تم رزق حلال کماؤ. کیا کہا؟ رزق حلال کماؤ. کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. کیا کہا؟ حلالا طیبا. اس آیت پر کبھی غور کرنا، پڑھنا کبھی، یا موقع ملے تو علماء کو سننا یوٹیوب پر. اللہ رب العالمین صرف یہ کہتا کہ تم حلال روزی تلاش کرو، حلال کھاؤ تو بھی کافی ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے طیب کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی میں تشریح آگے کروں گا. مسلمانوں حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے حلالا طیبہ کا لفظ کیوں استعمال کیا. یہ بات ایک تاجر ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں اللہ نے حلال کے ساتھ طیباً کا لفظ لگایا. اور کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا حلالا طیبہ کے بعد کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. حلال پاکیزہ روزی، اس کے بعد کہا شیطان کے پیچھے نہیں پڑنا، شیطان کے متبع نہ بننا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. غور کرنا اس آیت پر. یہ آیت پوری تقریر کو گھیرے ہوئے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اے لوگو تم حلال روزی تلاش کرو، پاکیزہ رزق تلاش کرو، اور شیطان کے فالوور نہیں بننا کبھی، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. آج تاجر زیادہ تر تجارت کرنے والے شیطان کے تابع ہیں، شیطان کے متبع. میں یہ بات یوں ہی نہیں کہتا، یہ بات مجھ پر گزری. میں خود تاجر ہوں. میں آج سے 20 سال یا 22 سال پہلے جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوا تھا. مجھے تقریباً 2 یا 3 سال ہوا ہے عالم بنے ہوئے، 2 یا 3 سال ہوا ہے مجھے عالم بنے ہوئے. میں نے فراغت حاصل کی تھی 2002 میں، میں عالم بنا ہوں 2022 میں. 20 سال میں نے تجارت کی. میرے بارے میں میری انڈسٹری کے لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ مٹی ٹھوک کر دے دے اور کہے یہ لوہا ہے تو لوگ مان لیں گے یہ لوہا. لیکن جس دن اللہ نے یہ عقل دی، یہ سمجھ دی کہ جو تجارت تم کر رہے ہو اللہ کو وہ مقصود نہیں، میرا رب جانتا ہے. وہ دن اور آج کا دن اپنی تجارت میں نہ جھوٹ بولا، نہ بےمانی کی ہے، اور سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں میرے شہر سے کسی کا بھی رابطہ ہوگا وہ پوچھ سکتا ہے، نہ میں نے کسی کو دگا دیا. اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل اور احسان ہے کہ میرے شہر میں میرے مد مقابل کم تاجر ہے. میری تجارت اتنی بڑی، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اپنی تجارت. میں نے اپنی تجارت میں چوری کا شائبہ نہیں آنے دیا. میرے بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے بنا پوچھے، ان کا کاروبار الگ میرا کاروبار الگ، انہوں نے لون پر گاڑیاں لے لی
گاڑی میں بیٹھنا دور کی بات ہے، میں نے خدا کی قسم آج تک اس گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ میرے رب نے یہ بات کہی ہے۔ میں آگے بتلاؤں گا کہ جن لوگوں نے سود و بیاج کا کاروبار کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے کہا مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس روئے زمین پر کوئی ہے جو اللہ سے لڑ کر جیت جائے؟ نہیں جیت سکتا ہے مسلمان۔ اس لیے تجارت میں ایمانداری بڑی ضروری چیز ہے۔ آج اس وقت آپ پورے ہندوستان کا معائنہ کریں، آپ جا کر دیکھو جتنے 2 نمبر کے کانٹے ہیں سب مسلمانوں کے، جتنے کانٹوں پر لوہے اتارے جاتے ہیں، پلاسٹک اتاری جاتی ہے، یہ کپڑے چوری ہوتے ہیں، جہاں آئل اتارا جاتا ہے، یہ سب مسلمانوں کا ہے۔ سب مسلمان تاجر، ان سے خریدنے والے سب مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان قوم کی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اپنی امانت لے جا کے ان کے پاس رکھ دو، آج لوگ ان سے تجارت کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ جانتے ہو مسلمانوں، تم نے قرآن اور حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یاتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا یبالی المرء بما اخذ المال، کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، امن حلال ام من حرام، حلال طریقے سے مال آیا یا حرام طریقے سے، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اسے پیسہ چاہیے ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ اس حدیث کو جب میں نے پڑھا میں کہتا ہوں روٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ میرے ہی زمانے میں وہ وقت آنا تھا، میرے ہی دور کے تاجروں کا ایسا ہونا تھا کہ وہ حلال اور حرام بھول جائیں۔ یہی وقت وہ تھا کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے پیشین گوئی کی تھی۔ اسی دن میں نے یہ سوچا تھا کہ آج کے بعد جب بھی پہلی تقریر کسی مجلس میں کروں گا وہ تقریر تجارت پر ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا حلال کماؤ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے حلال کماتے ہوئے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو جو زمین پر حلال اور پاکیزہ روزی ہے اسے حاصل کرو۔ اور اس کے بعد کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایمان پہلے لوگ کہا، پوری دنیا کو خطاب کر دیا اللہ نے، اور جب حرام روزی سے بچانے کی بات آئی تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا کہ اے ایمان والو تم حرام روزی سے بچنا، کیونکہ اللہ یہ جانتا تھا کہ اس روئے زمین پر تمام لوگ حرام روزی کمائیں گے، اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم حرام روزی سے بچنا۔ حرام روزی تم کمانا نہیں، تمہارے سامنے یہ موقع ملے گا تمہیں کہ تم حرام کما کر بن جاؤ، مالدار ہو جاؤ، لیکن جب ایسا موقع آئے گا تو کہنا میرا رب اور میرا محبوب یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، میں اپنے رب کے لیے اور اپنے محبوب کے لیے اس روزی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کا کہ ایمان والو حرام روزی نہ کمانا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ چوری سے بچنا، چوری سے بچنا، چوری نہ کرنا۔ آج آپ دیکھو بیشتر تاجر جو بھی وہ کچھ نہ کچھ جھول کر لیتے، چاہے وہ بولتے ہوئے چوری کریں، چاہے مال کو وزن کرتے ہوئے چوری کریں، چاہے ناپ و تول کرتے ہوئے کمی زیادتی کریں، چاہے وہ کپڑا ماپتے ہوئے کم زیادہ ماپیں، یا کچھ بول کر کچھ اور دے دیں، یا وہ ٹیچر ہیں کسی اسکول کے، کسی مدرسے کے استاد ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہ اٹھا کر اپنی ذمہ داری سے چوری کرتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، ناپ و تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فویل للمطففین، ویل للمطففین، کمی اور زیادتی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم میں ایک گڑھا تیار کر رکھا ہے، اس میں ڈالے گا اللہ رب العالمین ایسے تاجروں کو۔ عام جہنم میں اللہ نہیں ڈالے گا، اللہ رب العالمین نے خاص مہمانوں کا خاص انتظام کر رکھا ہے۔
آج اللہ رحمان اور رحیم ہے نا، تم رو سجدوں میں اللہ سب معاف کر دے گا، لیکن جس دن اللہ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوگا نا، اس دن بڑے بڑے انبیاء یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے نفسی نفسی، آج مجھے میری فکر ہے، میں اپنی امت کی فکر نہیں کرتا ہوں۔ جس دن اللہ قہار بن کر بیٹھے گا اپنی کرسی پر، اس دن کسی کی کچھ چلنے والی نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ غوث آ کر ہاتھ پکڑ لیں گے، تھام کر بیڑا پار کرا دیں گے، خدا کی قسم احادیث پڑھ کر دیکھو، کسی نبی کی کچھ نہیں چلے گی وہاں۔ تم اولیاء کی بات کرتے ہو، کسی نبی کسی انبیاء کی کوئی چیز نہیں چلنے والی ہے۔ سارے انبیاء یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے نفسی نفسی، آج مجھے میری فکر۔ صرف ایک نبی ہوگا جو تمہارا نبی، تمہارا محبوب، دنیا کی تمام امتیں اس کے پاس آ کر کہیں گی، وہ سجدے میں گر کے دعا کرے گا، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو تمہیں اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو۔ صرف نبی کے ماننے والے نہیں بنو، نبی کی ماننے والے بھی بنو، نبی کی بات سن کر اس پر عمل کرنے والے بھی بنو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا جو چوری کرتا ہے۔ ایمانداری سے بتانا، جو لوگ تاجر ہوں گے، مجھے بتاؤ اگر یہ ایمانداری سے لاگو کیا جائے اور سارے مسلمان یہ بتا دیں ہم نے تجارت میں اتنی چوری کی ہے، کتنے ہاتھ بچیں گے؟ کتنے ہاتھ بچیں گے ہندوستان میں؟ مجھے لگتا ہے تاجروں میں سے اگر 1,00,000 تاجر ہوں گے تو میں نہیں جانتا کہ 2-5 کے علاوہ کسی کا ہاتھ بچے گا، سب اپنا ہاتھ کٹوائے نظر آئیں گے۔ یہ ہماری تجارت ہے جس کی وجہ سے آج ہم پر جو یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہم نے حرام کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا جب دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکا کھانے والا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، مسلمانوں کی تعداد اس وقت بڑی کم تھی، مدینہ میں تھے مسلمان، اتنے تھوڑے سے ہیں اللہ کے نبی، لیکن پوری دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہمیں گھور کر دیکھے، ہم سے کوئی مقابلہ کر کے تو دیکھے۔ اے میرے محبوب، جتنی انہیں زندگی عزیز ہے اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہوگی اللہ کے نبی کہ دنیا کی تمام قومیں ان پر ٹوٹ پڑیں گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، اچھی گاڑی چاہیے، اچھا بنگلہ چاہیے اور اچھی زندگی چاہیے، دنیاوی زندگی اچھی چاہیے، بیوی کو 10-20 تولہ سونا دلانا ہے ورنہ وہ تانا دے دی۔ میری ماں، اگر میری بات سن رہے ہوگے تو غور سے سننا، صحابہ کرام جب تجارت کے لیے اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نکالتے تھے تو یہ وہ صحابیات ان کی بیویاں کہتی تھیں، اے میرے شوہر تم تجارت کے لیے جا رہے ہو، حلال روزی لے کر آنا، کم ہوگی چل جائے گا، ہم نمک روٹی کھائیں گے، زندگی گزار لیں گے، لیکن حرام کی روزی ہمارے گھر لے کر نہیں آنی۔ آج کی بیوی یہ کہتی ہے، دیکھو ہمیں نہ ہی معلوم ہے، وہ دیکھو اگر بہنی علی ہے 10 تولہ، اگر مہر والی سے 10 تولہ، ہم 10 تولہ چاہیے جہاں سے لاج دیو۔ اب شوہر بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو انتظار میں ہے گاڑی کب بھروں گا کمپنی سے، بھرا کسی کمپنی سے گاڑی، لوہا بھر کے، نیچے تانبا اوپر لوہا بھر لیا، بھر کے لایا، اس کے بعد بھی کانٹے پر رہ جا کر ایڈجسٹ کیا 2-4 ٹن ایڈجسٹ کر کے کمپنی کے مینیجر کو بھی 10 تولے کا ہار دیا، اپنی بیوی کو بھی 10 تولے کا ہار دیا۔ میری ماں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ سونے کا ہار، یہ اژدہا ہے، اژدہا، جس دن یہ ڈسے گا اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور پیر سے لے کر سر تک بدن کے سارے اعضاء جھنجھنا اٹھیں گے۔ اس لیے اپنے شوہروں سے کہو کہ حلال روزی کما کر لاؤ، کم لاؤ یا زیادہ لاؤ، چوری سے بچو۔ چوری یہ رزق کی برکت کو ختم کر دیتی، چوری سے بچو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کس چیز کے بارے میں کہا. ایک بات پہلے بتا دوں, بات یاد آ گئی اس لیے, آج آن لائن ٹریڈنگ کی بات ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں شیئر خرید سکتے ہیں کہ نہیں شیئر مارکیٹ میں. بہت سارے ہمارے جوان بچے بھی اب جو ہے شیئر مارکیٹ کی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے علماء نے کچھ اجازت دی ہے کچھ چیزوں کی, لیکن میں نے جتنا شیئر مارکیٹ کو پڑھا, دیکھا اور جانا اور لوگوں سے مل کر پوچھا, مجھے شیئر مارکیٹ کی تقریباً 97% کمپنیاں وہ جھوٹی, فیک یا سود و بیاج میں ملوث نظر آئی. ایک آپشن ٹریڈنگ جو آج بچے صبح بیٹھتے ہیں 9 بجے 11 بجے تک 5-10 ہزار روپیہ لیتے ہیں اور نکل آتے ہیں. آپشن ٹریڈنگ یہ حرام ہے, بالکل یہ حرام ہے. دنیا کے تمام علماء نے اس پہ حرام کا فتویٰ دیا. آپشن ٹریڈنگ نہیں چلے گی. دوسرے اکویٹی ٹریڈنگ, اس ٹریڈنگ میں کچھ شیئر خریدے جاتے ہیں, اس کو روکتے ہیں, پھر بیچ دیا جاتا ہے. اس ٹریڈنگ کے بارے میں علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ کیا جا سکتا ہے بے مضاربہ, جیسے ایک آدمی پیسہ لگائے, ایک آدمی محنت کرے, جو نفع ہوگا وہ دونوں کو ملے. لیکن اس میں بھی یہ بات جان لو کہ بہت ساری بڑی کمپنیاں جن میں آپ نے آج پیسہ لگایا ہے, وہ کمپنی کل اس کو ضرورت ہے وہ مارکیٹ سے 10-20 کروڑ روپیہ بیاج پر لون پر لے لیتی ہے, پھر اپنا کام کرتی ہے. آپ نے شیئر خرید کے رکھ دیا, اب وہ کمپنی سود و بیاج کے کاروبار میں ملوث ہو گئی اور آپ کو گناہ بنا کچھ کیے مل رہا ہے, بنا کچھ کیا آپ گناہ میں ملوث. اس لیے روز اپنی ان کمپنیوں کو دیکھیں, اگر آپ شیئر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, کہ کس دن اس نے بیاج پر پیسہ لیا ہے, اسی دن اپنا شیئر بیچ کے نکل جائیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسری تجارت ہے, چاہے آپ مونگ پھلی بیچتے ہیں, تو شیئر مارکیٹ میں نہ جائیں, بچیں, کیونکہ اس کا علم نہیں ہے آپ لوگوں کو. ایک اور ٹریڈنگ ہے فورسٹ ٹریڈنگ. اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ فتویٰ دیا, جو وہ بٹ کوائن وغیرہ خریدتے تھے. اس کے بارے میں بھی علماء نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ شاید یہ درست ہے, لیکن بعد میں علماء نے کہا کہ یہ فیک کمپنی ہے, اس کو صرف کمپنی بنا کر رکھا گیا ہے اور یہ بٹ کوائن وغیرہ بیچے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے علماء نے اس پر حرام کا فتویٰ دیا تھا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ شیئر مارکیٹ سے بچو. اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں, لیکن وہ آپ جان نہیں پاؤ گی کون سی چیزیں حلال ہیں, کون سی چیزیں حرام. اس لیے شیئر مارکیٹ سے بچا کرو. نہیں بہت ضروری ہے, کرنا ہے, آپشن نہیں ہے, تو ایسی کمپنیوں سے کام کرو جن کی تجارت حلال کی ہو, پہلے پتہ لگا لو. اس کے بعد آپ کو بتاؤں, بات چوری کی چل رہی تھی. جو بڑے تاجر ہیں, جن کی تجارت کروڑوں میں ہے, جن کا ٹرن اوور کروڑوں میں, وہ تجارت کرتے ہیں, ایمانداری سے حلال روزی کماتے ہیں, لیکن جس سی اے کے پاس وہ اپنی فائل لے جا کر دیتے ہیں, وہ سی اے چوری کرتا ہے, ان کو پتا بھی نہیں ہوتا اور گناہ میں شامل بھی ہوتے ہیں. وہ سی اے یہ دکھاتا ہے کہ ان کے پاس 20 ورکر ہیں, ایک ورکر کی صحیح معنوں میں پگار ہے 20,000 روپیہ, وہ پیپر پر دکھاتا ہے 40,000 روپیہ, تاکہ ان کو انکم ٹیکس میں کچھ چھوٹ ملے. یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں لمیٹڈ کمپنیوں میں یا بڑی کمپنیوں میں, تو ان کو معلوم نہیں ہے. وہ جب انکم ٹیکس بھرنا ہوتا ہے, ہماری حکومت کا ایک قانون ہے کہ 30% یا اتنا انکم ٹیکس کا آپ کو بھرنا ہے, اپنے نیٹ پروفٹ کا ٹیکس اتنا آپ کو بھرنا ہے انکم ٹیکس. پھر آدمی اس میں جھوٹی باتیں شامل کرتا ہے, میرا یہ خرچہ وہ خرچہ. جائز خرچے جو ہیں وہ آپ بالکل شامل کرو, آپ کی حکومت مانے یا نہ مانے, آپ اس میں شامل کرو اس کو کہ یہ جائز خرچے ہیں میرے, لیکن اپنے پیسے کو بچانے کے لیے جھوٹ کے طریقے سے, حرام کے طریقے سے اس میں داخل نہ ہو. جو سی اے چوری کرتا ہے, اس چوری کا بھی حساب قیامت کے دن آپ سے ہوگا. اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا, جو 5 سوال کیے جائیں گے, اس میں یہ ایک سوال ہوگا کہ وہ مالہ, جو تیرا مال ہے, جو مال تیرا ہے, من این اکتسبہ, سب سے پہلے یہ بتا کہ کمایا کہاں سے, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے, پہلے وہ بتاؤ. جب وہ طے ہو جائے کہ کیسے کمایا, پھر یہ بتانا ہے کہ اس کو خرچ کہاں کیا.
اب شراب پینے میں خرچ کیے ہو, یا زنا کرنے میں خرچ کیے ہو, یا حرام خوری میں خرچ کیے ہو, بے ایمانی میں خرچ کیے ہو, کسی کو رشوت دینے میں خرچ کیے ہو, یا کسی حلال جگہ پر خرچ کیے ہو, اس کا بھی حساب دینا. تو بڑا سخت معاملہ ہے تجارت کا. تاجروں کو چاہیے کہ وہ اس طرف دھیان رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کو جواب نہ دینا پڑے اس چیز کا. آگے آپ کو بتاؤں کہ تجارت کرنے والا انسان جب تجارت کرتا ہے تو وہ اور کیا کر بیٹھتا ہے. آج آپ دیکھیے, ہمارے باپ دادا جب گاؤں سے آئے, کسی نے ہاتھ گاڑی کھینچا, کچھ سائیکل پر چلے, کچھ گونی لاد کر لائے, تو کسی بینک نے ان کو فائنینس نہیں کیا, کسی بینک نے نہیں. آج چھوٹا سا کاروباری جس کا کاروبار 5 لاکھ روپے کا ہے, بینک ہفتے میں 2 بار اس کو فون کرتی ہے کہ آپ کو 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ, آپ صرف 0 دبائیے 1 دبائیے, آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا, کوئی پیپر نہیں دینا ہے آپ. انسان سود و بیاج کے کاروبار میں ملوث ہوتا جا رہا. کیسے؟ اس نے کریڈٹ کارڈ بینک سے لے لیا. اب لوگ کہیں گے کہ کریڈٹ کارڈ لے لیا مولانا تو کیا گناہ کیا, اس میں کہاں سود ہے؟ ہم تو وقت پر پیسہ بھر دیتے ہیں. جس دن تم نے کریڈٹ کارڈ کے لینے کے لیے فارم پر سائن کیا, اسی دن تم اللہ رب العالمین کے دشمن بن کے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کر دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, کہ اے ایمان والو, اللہ نے ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, سود و بیاج کی جو رقم باقی ہے کسی سے لینا اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف. جس دن تم نے کریڈٹ کارڈ کے فارم پر سائن کیا, اسی دن تم نے بینک سے یہ طے کیا کہ ہم سود و بیاج کے کاروبار میں تمہارے ساتھ شامل ہیں. تم وقت پر پیسہ بھرتے ہو نہیں بھرتے ہو الگ بات ہے, تم نے سود و بیاج کو جائز قرار دے دیا اور اس میں شامل ہو گئے, اس لیے کریڈٹ کارڈ کا لینا یہ گناہ, اور اس پر قسطوں پر چیزیں خریدنی یہ اس سے بڑا گناہ. لوگ کہتے ہیں کہ زیرو ڈیپ پہ آج کل موبائل مل جاتا ہے, مشینیں مل جاتی ہیں. میں بھی ایک دن ایسی بہکا, ابھی جلدی کی بات بتا رہا ہوں, نہیں جانتا. پھر جب اس کو پڑھا تب بات سمجھ میں آئی. گھر کے لیے واشنگ مشین خریدنے کے لیے گیا, دیکھا تو اس نے 49,000 روپیز لکھا. آپ اگر قسط پر لیں گے تو 49,000 روپیہ, اور ترنت پیسہ دیں گے تو 51,000 روپیہ. میں نے کہا یار چھوٹ بھی دے رہے ہو اور پیسہ بھی کم. ہماری تجارت تو ایسی ہے, جو روکڑا دے گا اس کو سستے میں دیتے ہیں, جو ادھار لے گا اس کو مہنگا دیتے ہیں. یہ تمہاری تجارت سمجھ میں نہیں آئی. بھائی میں نے مان لیا اس کی بات کو اور لے لیا. جب گھر آیا, سامان آ گیا, بل پہنچا, تو میرے سی اے نے مجھے دکھایا, جو میرا اکاؤنٹنٹ ہے اس نے دکھایا کہ سر یہ دیکھیے کہ اس میں 159 روپیز بیاج لگا ہے, ہر ٹرانزیکشن پر 159 روپیز کا بیاج آیا. یہ گناہ ہے, یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. آج بڑی آسانی سے لوگ موبائل دیتے ہیں, یہ لے لو موبائل استعمال کر لو, یہ ہر مہینے 2,000 روپیہ بھرتے رہنا. یہ عادت ڈالی جا رہی ہے تمہیں کہ تم سود و بیاج کا کاروبار کرو. مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ سود پر پیسہ دینے والے کون لوگ ہیں, جانتے ہو؟ کبھی پڑھو. سب سے زیادہ سود پر پیسہ دینے والے یہودی, پوری دنیا میں ان کی رقم چلتی ہے. لیکن مجھے بتلا دو کہ کوئی یہودی سود پر پیسہ لیتا ہو. ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا سود لینا اور دینا دونوں حرام. کوئی یہودی کبھی سود نہیں لیتا اور لون پر چیزیں نہیں لیتا. ہمارے بچے ایجوکیشن لون لے کر پڑھائی کرتے ہیں. مجھے ایک یہودی بچہ دکھاؤ کسی بھی یونیورسٹی سے جس نے ایجوکیشن لون لے کر پڑھائی شروع کی. نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں. وہ حرام سمجھتے ہیں اور پوری دنیا کو دیتے ہیں, اور مسلمان قوم لے کر کھاتی ہے. ہم آج ہمارے یہاں بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے جو 5 وقت کے نمازی 10-20 لاکھ روپیہ رکھے ہیں گھر میں,
کسی کو کوئی آیا تو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لے لو 10 لاکھ روپیہ، لیکن ہر مہینے 10,000 دیکھ پڑی، 20,000 دیکھ پڑی۔ اگر وہ یہ بات کہہ دے کہ چاچا یہ ڈوب گیا تو تمہارے موڑی میں سے ڈوبے گا بھی، پیسوں والا کیے ہیں نکلیے سے جلدی دھیرے سے۔ یہ ہمارا شعور لوگوں کا جو 5 وقت کے نمازی، بیع مضاربہ جائز ہے، ایک آدمی محنت کرے، ایک آدمی پیسہ لگائے، وہ سلیپنگ پارٹنر ہو، چل سکتا ہے، جائز ہے، لیکن وہ نفع میں جتنے % کا حقدار ہے، نقصان میں وہ اتنے % کا حقدار ہوگا۔ کسی سے پیسہ مانگ کر دیکھ لو، 5 وقت کا نمازی بھی تمہیں پیسہ نہیں دے گا کسی چیز سے۔ یہ تجارت ہے۔ باقی جو ہم پیسہ لیتے ہیں کہ بہت دے دیو 2 لاکھ روپیہ 10,000 دیا، وہ حرام ہے، وہ گناہ۔ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ درست نہیں، اور جس نے بھی ایسا پیسہ دے کر پیسہ لیا ہے اس کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درہم و ربا یاکل الرجل وهو یعلم، 1 درہم 1 روپیہ بیاج کا اگر کوئی شخص جانتے ہوئے اس کو کھا لے، اشد عند اللہ، اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ سخت ہے، من 36 زنیۃ، کہ 36 بار ایک انسان زنا کر لے، اس سے زیادہ سخت ہے بیاج کا 1 روپیہ کھا لینا۔ یہ میرے نبی نے کہا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 1 روپیہ جان بوجھ کر، تم جانتے ہو کہ تم نے جس کو 10 لاکھ روپیہ دیا ہے وہ جو پیسہ دے رہا صرف نفع میں تم ہو، وہ بیاج ہے، سود ہے، حرام ہے، 1 روپیہ اس کا کھا لو گے۔ ایک شخص 36 بار زنا کرے، تم 1 روپیہ کھا لو، تمہارا گناہ بڑا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا سننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہتا ہوں قربان جاؤ اس نبی پر، خدا کی قسم پوری دنیا میں ایسا قائد نہیں پایا، پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو ایسا قائد، ایسا امام اور ایسا پیغمبر نہیں ملا جو تم کو ملا۔ دنیا کی تمام چیزیں تم کو بتلا دی، تم نہیں ماننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تم نہیں ماننا چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دنیا کی تمام چیزیں اس نے بتلا دی۔ کیا کہا اس نے؟ اور ربا 70 حوبا، یہ جو سود و بیاج تم لیتے ہو کھاتے ہو نا، اس کے 70 درجے ہیں۔ ایسرہما، سب سے آسان جو اس میں سے ہے، سب سے چھوٹا درجہ جو ہے 70 میں سے، اینکح الرجل امہ، کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے اور اس سے زنا کرے، یہ سب سے چھوٹی بات ہے۔ جو لوگ سود و بیاج کا کاروبار کرتے ہیں اپنی ماں سے نکاح کریں، اپنی ماں کے ساتھ سو جائیں، بتا دو کہ کتنا بڑا گناہ۔ اس کے بعد بھی آج مسلمان سود و بیاج کے کاروبار میں لگا ہوا۔ جا کر دیکھو جو مسلمان بلڈر ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، بینک سے فائننس کرواتے ہیں کہ آپ آؤ ہمارے یہاں لو، بینک فائننس پہلے سے ریڈی ہے، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے مسلمان، ہمیں اپنی تجارت پر دھیان دینا چاہیے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ بتلاؤں کہ اپنی تجارت پر دھیان دو، حلال روزی کماؤ، 1 روپیہ کماؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ میں کبھی کبھی تاریخ پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 22.5 سال کی عمر میں عبداللہ ابن مسعود قاضیۃ القضات کے عہدے پر فائز ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کرار جوانی کی عمر میں خیبر فتح کر لیں؟ صلاح الدین ایوبی پوری دنیا کے مخالف ہونے کے بعد جا کر صلیبیوں کو ہرا کر، یہودیوں کو ہرا کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے کبھی ہندوستان نہ دیکھا ہو 17.5 سال کی عمر میں ہندوستان آ کر ہندوستان میں مذہب اسلام پھیلا جائے؟ کیسے ہو سکتا؟ آج کیوں نہیں ہوتا؟ 17 سال کا لڑکا صحیح سے پاکی نہیں حاصل کر سکتا۔ کبھی غور کیا اس بات پر؟ 21 سال کا جوان، 21 سال کا جوان، ایک عام سے انسان جسے محمد کہا جاتا تھا، وہ سلطان محمد فاتح بن جاتا ہے قسطنطنیہ فتح کر کے۔ کیسے؟
ایک 3 سال کا نابینا بچہ ماں سجدے میں اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے رب العالمین میرے شوہر نے حلال کھلایا ہے اور تو میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ سپنے میں آ کر کہتے ہیں کہ اے بیوی اللہ نے تیری دعا قبول کی ہے، تیرے بیٹے کی آنکھ لوٹا دی گئی، اور صبح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی آنکھ لوٹا دی جاتی۔ کیسے 11 سال کی عمر میں ایک بچہ حدیثوں کا حافظ ہو سکتا ہے؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ جن کے ماں باپ کے خون میں حلال کی کمائی ملتی تھی، ان کے بچوں نے پوری دنیا میں تاریخ رقم کی ہے، اور جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا ہے، سود و بیاج کا پیسہ کھلایا ہے، چوری اور بےمانی کا پیسہ کھلایا ہے، ان کے بچے اس روئے زمین کے سب سے بڑے دلال بنے۔ تاریخ گواہ ہے، جنگ آزادی دیکھ لو، آج دیکھ لو، مسلمانوں نے اپنے بادشاہوں کو غداری کر کے ہرا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بدن میں جو خون دوڑ رہا تھا وہ حرام کی کمائی کا تھا۔ اسی لیے تجارت حلال کی ہونی چاہیے، رزق حلال کا ہونا چاہیے، کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ پھر تم اپنے بچوں کو کھلا کر دیکھو، تمہارا بیٹا اگر 21-22 سال کی عمر میں ہندوستان کے IAS آفیسر کی کرسی پر نہ جا کر بیٹھ جائے تو مجھے آ کر کہنا، میرا گریبان پکڑ لینا۔ تم اپنے بچوں کو حلال کھلا کر دکھاؤ، 20 سال کی عمر میں تمہارا بیٹا پوری دنیا کو مذہب اسلام سمجھانے والا بن جائے گا۔ تم اپنے بچوں کو حلال کھلا کر دکھاؤ۔ خدا کی قسم ایک بار آزما کر دیکھو اپنے ایک بیٹے پر، بچپن سے، اس کی پیدائش کے پہلے سے حلال کھلاؤ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو حلال کھلاؤ۔ اگر وہ پوری زندگی میں زنا کر دے گا تو تم جو کہو گے میں ہار جاؤں گا۔ اپنی بیٹی کو حلال کھلاؤ، اگر تمہاری بیٹی کسی غیر محرم کے ساتھ بھاگ جائے میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ ساری برائیاں، یہ ساری مصیبتیں جو ہم پر آئی ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے حلال کمانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو حرام کھلانا شروع کر دیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم گناہ گار خطا کار لوگ، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو بخش دے اللہ، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، ہم تیرے گھر میں بیٹھے تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ، اے اللہ ہمارے تاجروں کو اللہ تو عبد الرحمن ابن عوف کا ہنر عطا کر دے اللہ، اے رب العالمین انہیں عثمان ذو النورین کا حوصلہ عطا کر دے اللہ، اے اللہ میرے بچوں کو مستقبل کا حکمراں بنا دے اللہ، اللہ میرے بچوں کو عبداللہ ابن مسعود بنا دے اللہ، اللہ میرے بچوں کو عبداللہ ابن عباس بنا دے اللہ، اللہ میرے بچوں کو عبداللہ ابن عمر بنا دے اللہ، اللہ میرے جوانوں کو خالد ابن ولید بنا دے اللہ، اللہ میرے بچوں کو، میرے جوانوں کو صلاح الدین ایوبی بنا دے اللہ، اللہ میری قوم کو بڑی ضرورت ہے ایماندار لوگوں کی اللہ، اللہ ایک عبیدہ بن جراح پیدا کر دے اللہ، اللہ میرے ان بزرگوں کو حوصلہ دے جو تو نے حضرت ابو بکر عمر ابن خطاب کو دیا تھا اللہ، اے اللہ میری ماؤں کو اماں ختیجہ کا ہنر دے دے اللہ، اللہ میری جوان بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے اللہ، اے اللہ میری بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کا پردہ عطا کر دے اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔